اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلیوں کو اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیوں کے متعلق کیا فرمان ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک بڑی ہی پراسرار سچائی جانتے تھے، جو سچائی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی بلیوں کو غور سے دیکھا ہے؟ کیا ان کے طرز عمل کو غور سے دیکھا ہے کہ ان کا طرز عمل کتنا عجیب و غریب ہوتا ہے؟ بلیوں کے بارے میں ایک ایسا راز ہے، ایک ایسی چھپی ہوئی بات ہے جس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور آپ سن کر بالکل حیران رہ جائیں گے۔ بلیاں، یہ جو مخلوق ہیں، ہمارے ارد گرد اکثر یہ 24 گھنٹے موجود رہتی ہیں، ہمارے آس پاس رہتی ہیں، اور آج کا جو راز ان کے بارے میں ہے، آج تک ہم اس بارے میں کیوں نہ جان پائے۔ ہم ویڈیو میں اس مخلوق کے بارے میں بہت ساری راز کی باتیں جانیں گے، اور بہت ساری راز کی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیوں پیدا فرمایا۔ تو چلیے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ تیار ہوں گے یہ ساری باتیں جاننے کے لیے۔ تو چلیے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ دوستو، بلیوں کے متعلق کافی ساری ریسرچز کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک ریسرچ یہ ہے، بلیوں میں ایک خاص طرح کی طاقت ہوتی ہے جو کہ باقی مخلوقوں میں، باقی جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ ہم بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جانیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتیں جو بلیوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں، وہ اتنی دلچسپ ہیں، اتنی زیادہ دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں پر غور کر کے کافی سارے ریسرچ کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ انہی سب باتوں پر غور کر کے بلیوں کے بارے میں بہت ساری حیرت انگیز باتیں جانتے ہیں، اور انہوں نے انہی باتوں کا استعمال کر کے بہت ساری باتوں کا پتہ لگایا ہے جو بلیوں کے بارے میں خاص ہیں۔ جن باتوں کو آج سائنسدان بتاتے ہیں، جو اپنے ریسرچ کے مطابق وہ پروف کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی تھیں۔ آج جن باتوں کو سائنس درست ثابت کرتا ہے، جن پر ریسرچ کرتا ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا چکی ہیں۔ آپ سوچئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی ہے کہ جو باتیں آج ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا۔ پیارے دوستو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، یعنی انہیں پیدا فرمانے کے بعد، دو طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا، جن میں ایک بلی تھی اور دوسرا سانپ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کے مقابلے میں بلیوں میں کچھ زیادہ ہی پر اسرار خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، جس کا استعمال کر کے اور جسے سمجھ کے کوئی بھی انسان بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، سائنسدانوں کے مطابق گھر میں بلی پالنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بلیاں ہوتی ہیں، انہیں انسانوں کا لفظ بڑا پسند ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، سائنسدان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے بلیوں کے لمس میں انسان کے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ پیارے دوستو، بلیوں کے جو بال ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم پر جو موجود بال ہوتے ہیں، ان میں ایک خاص طرح کا بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آگے کی ویڈیو میں ہم بلیوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ حیرت انگیز کرنے والے فائدے بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم حدیث کی کئی ساری باتیں جان لیں گے۔ حدیثوں سے یہ ساری باتیں سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، کئی ماہرین کے مطابق اور کئی ماہرین کے ریسرچ کے مطابق کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آیا ہے۔
کہ جس بلی کا نام معزہ تھا۔ پیارے دوستو، کئی مسلم اسکالرز کے نزدیک جو معزہ نام کی بلی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کو بہت ہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ ایک لشکر لے کر ایک مہم پر جا رہے تھے، اور راستے میں جاتے ہوئے اچانک سے ان کے سامنے ایک بلی آئی جو بلی حاملہ تھی، یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچے پل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا اور اپنے لشکر کا رخ بدل دیا، صرف اس لیے کہ اس بلی کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اس بلی کی دیکھ بھال کریں۔ آپ نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے نہ جن دے تب تک وہ یہیں موجود رہیں، اس بلی کی دیکھ بھال کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہم سے واپس ہو کر لشکر کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آپ نے بلی کو دیکھا تھا، تو آپ نے اس بلی کو اپنے ساتھ لیا اور آپ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کا ہی نام معزہ رکھا، اور وہ بلی اپنی باقی کی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتی رہی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور آپ اٹھنے کے بعد نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بلی ہے، جو معزہ بلی ہے جس کا نام آپ نے بڑے پیار سے رکھا تھا، وہ مصلی پر ہی سو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک کینچی لی اور مصلی کا وہ حصہ کاٹ دیا جہاں پر وہ بلی سو رہی تھی، اور آپ نے اس طریقے سے کاٹا کہ وہ جتنے حصے پر سو رہی ہے سوئی رہے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ پیارے دوستو، مسلم اسکالرز کے نزدیک حدیث پاک میں تو اس بلی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس بلی کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، لکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلیوں پر ظلم و تشدد نہ کیا کرو اور انہیں قتل نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ جا رہے تھے، تبھی آپ کی نظر راستے میں ایک بلی پر پڑی جو پیاس کے مارے تڑپ رہی تھی اور ایک دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، یہ واقعہ سنایا کہ کیوں انہوں نے اس بلی کو اپنی آستین میں رکھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بری کر دیا گیا، اس لیے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا گیا کیونکہ اس نے ایک بار ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب ہوا کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا، اس پر ظلم کیا۔ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ بلی مر گئی۔ وہ بلی کو نہ ٹھیک سے کھانا دیتی، نہ پانی دیتی، اور وہ بیچاری بلی جو قید میں تھی کچھ بہت کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی، یعنی کہ اس عورت نے اس بلی کو بہت ہی تڑپا کر، بہت ہی ترسا کر مار ڈالا، اور صرف یہی وجہ تھی، اس کا یہ جرم تھا کہ وہ جہنم میں چلی گئی۔ پیارے دوستو، ایک حدیث پاک ہے کہ کسی عورت نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا۔ اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی، نماز کی حالت میں تھی، تو جو شخص نے کھانا لایا تھا انہوں نے اسی جگہ پر گھر میں ہی کھانے کو رکھ دیا، اور کچھ دیر بعد ایک بلی آئی جو کھانے کو جھوٹا کر کے چلی گئی، یعنی کہ اس بلی نے اسی کھانے میں سے کھایا اور پھر چلی گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئیں، یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ نے وہیں سے کھانا کھایا جہاں پر بلی نے جھوٹا کیا ہوا، مطلب کہ جہاں سے بلی نے کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بلی پلید اور جش نہیں، یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بلی کا منہ ہوتا ہے وہ تمام حیوانوں میں، تمام مخلوقوں میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بلیاں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے پہ بڑا دھیان دیتی ہیں یا بڑے صفائی سے رہتی ہیں۔ یہ اکثریت میں اپنے آپ کو صاف پانی سے ہی بھگویا کرتی ہیں، اسی میں جایا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں زیادہ بیماریاں اور کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی، اسی لیے یہ پاک ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام میں بلیوں کی بہت ساری اہمیت بیان کی گئی ہیں۔ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ مصر میں پہلے بلیوں کو بہت ہی امپورٹنس حاصل تھی۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں بلیوں کو تکلیف دینا یا پھر بلیوں کو قتل کرنا کسی انسان کے قتل سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تھا۔ پیارے دوستو، پرانے مصر میں بلیوں کو انسانوں سے بڑھ کر مانا جاتا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ بلیوں کی جو ذات ہے انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بھی فرعونوں کی طرف پیرامڈس میں ہنوط کر دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے دین اسلام میں تمام جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن ہمارے دین اسلام میں بلی کی اہمیت کچھ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ بلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی، ایک بڑے ہی مخصوص قسم کی طاقت رکھی ہے۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ کو نماز پڑھنے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ آپ نے کچھ دنوں تک اس بلی کے بچے کو پالا اور پھر بلی اس اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آئی اور اسے لے کر چلی گئی، اور اسی دوران آپ کے بدن کا درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تیرے بدن کی جو تکلیف ہے، تیرے بدن کا جو درد ہے، اسے ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے تیرے پاس ایک بلی کو بھیجا ہے اور اس کی وجہ سے ہی تیرے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے ساتھ نرم رویہ پیش کرنے کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی ایسی بلی ہے جو اپنے پال رکھی ہے اور وہ خوخار ہو چکی ہے یا پھر کچھ نقصان وغیرہ کرتی ہے تو سب کو چاہیے کہ ایسی بلیوں کو مارنے کے بجائے دور دراز کے علاقوں میں انہیں لے جا کر چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیں اور انہیں بالکل بھی قتل نہ کیا جائے۔ انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں تکلیف دینے کی اجازت ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ثواب دارین حاصل کریں اس ویڈیو کو خوب شیئر کر کے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔